ایک عیسائی پادری، میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے مجلسوں میں عزائی صفوں پہ آئیں، انہیں ان چیزوں کا پتہ چلے۔ ایک پادری انہی علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس آیا، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس عیسائی پادری آیا، اس نے کہا جی آپ سید ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، میں عیسائی پادری ہوں، میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے۔ قبلہ نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگا جی پوچھنا میں نے یہ ہے کہ ایک مسافر ہے، اسے راستے کا پتہ نہیں، جن سے راستہ پوچھنا ہے وہاں پہ بندے دو ہیں، ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے۔ بتائیے مسافر راستہ سونے والے سے پوچھتا ہے یا جاگنے والے سے؟ آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ جیئیں۔ اگر میں کسی بندے کو تھوڑا اپنی طرف کرتا ہوں نا تو پھر وہ گھورے نہ، مہمان ہوں میں تیرا یار، سید ہوں، تو غصے میں آ گیا نا سبحان اللہ نا ماشاءاللہ انا للہ پڑھ میں ہی ٹر جاؤں، لیکن غصہ نہ کیا کرو، سخی کی محفل ہے یار، بلند لہجے میں بولا کرے۔ اس پادری نے کہا آپ سید ہیں؟ شکریہ، مہربانی سر۔ زیدی صاحب مجھے چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک بندہ جاگ رہا ہے، اب سارے بھائی متوجہ ہیں نا، ایک بندہ جاگ رہا ہے اور ایک سو رہا ہے، ایک سو رہا ہے، ایک سو رہا ہے آج بھی، ایک۔ اب قدر کرو یار ان بزرگوں کی باتوں کی۔ پادری نے کہا قبلہ ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، مسافر کو راستے کی خبر پوچھنی ہے، کس سے پوچھتا ہے؟ سب نے کہا پادری سیدھی سی بات ہے، جاگنے والے سے پوچھے گا۔ وہ اس پادری نے تو خوشی سے جمپ لیا، اس نے کہا عیسائیت جیت گئی، آپ کا نبی مدینے میں سو رہا ہے، ہمارا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ جاگ رہا ہے۔ یہ بات کسی ایک مذہب مکتب مسلک کی نہیں ہے، مسلمانوں کے سارے مذہب کہتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔ مسلمانوں کے سارے مذہب یہ اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے اور چوتھے پہ زندہ، عیسیٰ آج بھی چوتھے۔ میں دکھ نہیں، اظہار صرف پیار سے کر رہا ہوں۔ یہ سارے بتاتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اور یار بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایک کو زندہ رکھا اولاد نبی سے، عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا کہ جب بطول کا 11واں بیٹا آئے گا اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ آسمان سے عیسیٰ کو اتارے گا۔ دنیا کو فرق کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب دونوں اکٹھے ہوں گے عیسیٰ بھی آئے گا، مہدی بھی آئے گا، امام زمانہ مہدی الزمان کہیں گے، امام کہیں گے عیسیٰ مصلی بسم ہے، آگے آ کے نماز پڑھاؤ، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میں کیسے پڑھاؤں، میں کو فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور جن کے آگے، مہربانی سر، مہربانی بیٹا، متوجہ سرکار، خیر لمبی بات نہ ہو جائے۔ زیدی صاحب نے کہا پادری کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا جی آپ نے خود ہی تو بتایا کہ مسافر راستہ بولا کرو یار، جاگنے والے سے پوچھے گا، تو ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، شریعت عیسیٰ سے لو۔ میں جب
ابتدا تھی میری درس و تدریس کی، تو قبلہ مبلغ اعظم کی درسگاہ میں میں نے جب درس قرآن میں یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا، بالکل بچپن تھا، کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، میں نے ٹیچر سے کہا جی تو یہ کیوں زندہ وہاں پہ اللہ نے بٹھایا؟ کہ لگا انہوں نے پھر آنا ہے زمین پہ پھر۔ اچھا اب ایج کم تھی، میں سوچتا رہ گیا کہ یا اللہ اگر عیسیٰ کو زمین ہی پہ بھیجنا ہے تو چوتھے کی بجائے پہلے پہ بٹھا دیتا، کوئی سفر ہی کم ہو، کوئی آنا بھی زمین پہ، اور وہ کہاں جا کے چوتھے پہ بٹھایا ہے۔ اطمینان نہیں آ رہا تھا، سوچتا ہی سوچتا تھا، ہمیں تھوڑا شعور ملا تو پھر کسی لٹریچر میں نے پڑھا کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس نام مراد نے اللہ ہی سے طاقتیں مانگی، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، چوتھے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا مطلب معصوم تک کیسے پہنچے گا؟ پادری نے کہا جی ہمارا زندہ ہے، آپ کا نبی سو رہا ہے، فیصلہ خود آپ نے کر دی ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتے، لہذا عیسائیت جیت گئی، وہ کلہ ہی نعرے مارنے لگے، ہم جیت گئے، ہمارا نبی جاگ رہا ہے، آپ کا تو سو رہا ہے۔ جیسا نے کہا پادری پوری بات تو سنتا نہیں ہے، جمپ ہی جمپ لے رہے۔ مسافر نے راستہ جاگنے والے سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والا کہتا ہے آپ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے۔ اللہ کرے کیا کہنے، کیا کہنے، اس تو وقت ہی تمام ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا، پھر آپ کو عزائے حسینی پہ آنا آپ کے لیے لازم ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عیسیٰ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکا۔ مسلمانوں تمہارا چوتھا خلیفہ راشد۔ اچھا یہ جو مہینے ہیں نا رجب شعبان رمضان، اللہ نے انہیں بلا فصل کر دیے، اور یہ جب رمضان کا مہینہ، خیر آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ کدھر چاند پھیر نہ چڑھنے لگا ہو، نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، مالک ہم سب کو صحت دے، رمضان کا ہم استقبال زندہ صحت مند طریقے سے کریں، واجبات کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھا کریں، آل محمد کے مذہب کی تعلیم